یونیورسٹی آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بنائیے، یونیورسٹی آف روبوٹکس بنائیے آپ، وہ آگومنٹڈ ریالٹی کے اوپر دنیا اتنا کام کر رہی ہے، اس کے اوپر جائیے آپ، دنیا آگے سے آگے جائیے، یہ سب سینٹرز ان تمام چیزوں پہ، چاہے وہ آگمنٹڈ ریالٹی ہے، چاہے وہ مشین لرننگ ہے، چاہے وہ جنریٹو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، ان سب پر کام ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور کسی وقت میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ان ڈائریکٹرز کو بلائیں ان سینٹرز کے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنا امیزنگ کام ہو رہا ہے۔ میں ان ساروں کو شاباش دوں گا جس دن یہاں 50,000 بچہ وہ اے آئی اور اے آر کا ٹرینڈ بچہ مارکیٹ میں اوپر ہوگا، کسی پرائیویٹ سیکٹر کمپنی کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ اس کو بوٹ کیمپ لگا کے ری ٹرین کرو۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ہم اس سمت میں آ جائیں گے۔ جی ڈی پی گروتھ ایک بنیاد ہوتی ہے، آپ کی اگر غربت مٹانی ہو نا تو آپ کو 6-7% کی گروتھ سے سسٹینڈ بیسس پہ 10 سال گرو کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ پاورٹی نیچے نہیں جاتی۔ ہم کر رہے ہیں ابھی پہلے کوارٹر میں لیس دین 1%، تو ہم کیسے تیر ماریں؟ دیکھیے نا اس وقت ندیم صاحب آپ تو ماشاءاللہ اس شعبے کے بہت ماہر ہیں، ہمارا تھوڑا سا کانسٹینٹ ابھی 3 سالوں میں یہ ہے کہ ہم ایک سٹیبلائزیشن پروگرام میں ہیں، اور وہ سٹیبلائزیشن پروگرام جو ہے وہ آپ کی گروتھ کو کانسٹینٹ کرتا ہے، چونکہ اس میں کچھ ہارڈ میجرز ہوتے ہیں، فسکل ڈسپلن ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پروڈکٹیوٹی کو انلیش کریں۔ دیکھیے پاکستان کی ہر شعبے میں جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ لویسٹ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ زراعت لے لیں، جتنی اجناس ہم پیدا کرتے ہیں اس میں ہم دنیا میں 5ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں نمبر پہ ہیں، لیکن اگر آپ پروڈکٹیوٹی دیکھیں تو باٹم 1/3 میں ہے۔ میں آپ کو ملک ڈیری انڈسٹری کی مثال دیتا ہوں، اس میں ہم 5th بگیسٹ ملک پروڈیوسنگ کنٹری ہیں، لیکن پر اینیمل ییلڈ 1600 1800 لیٹر ہے۔ دنیا میں 5000 6000 لیٹر نارمل ہو گئی ہے، اسرائیل تو 13,000 لیٹر تک بھی اس نے کچھ بنا لیے ہیں کیسز۔ سو میرا مقصد ہے کہ اگر ہم صرف یہی اس کے اوپر توجہ دیں، جسے ہم نے لائف سٹاک اور جینومکس کا سینٹر بنایا ہے، اس کے ذریعے اگلے 4-5 سالوں میں بریڈنگ کے اوپر توجہ دیں اور اپنے اینیمل کی جو آؤٹ پٹ ہے اس کو بہتر کریں۔ آپ دیکھیے نا اگر ہم 1500 سے 3000 لیٹر پہ بھی آ جائیں، کتنا رورل پاورٹی پہ فرق پڑے گا، ایک صرف سیکٹر میں آپ کتنا فرق ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح گندم ہے، کپاس ہے، گنا ہے، ان سب کی جو پیداوار ہے اس کی ییلڈ بہت کم ہے، اور اب ہم نے خاص طور پہ ایک انیشیٹو شروع کیا ہے کہ جو ہمارے سائنس ٹیکنالوجی کے ادارے ہیں، جس میں اربوں کروڑوں روپے ہم نے لگائے ہیں لیبارٹری بنانے میں، ہیومن ریسورس تیار کرنے میں، ان سب کا رخ موڑا جائے معیشت کی طرف۔ اب بجائے یہ کہ وہ پروفیسر صاحب اپنی امپیکٹ فیکٹر پبلیکیشن میں ایک ریسرچ کا مقالہ شائع کریں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز اکانومی، آپ کی ریسرچ کی کمرشلائزیشن کیا ہے۔ لیکن ایسا سب کچھ چیزیں میری عقل سے بالا ہیں۔ کاٹن ہم 15 ملین بیل آج سے کتنا عرصہ 10-12 سال پہلے 14-15 ملین بیل کاٹن پیدا کرتے تھے، اب تک وہ 25 ملین بیل ہونی چاہیے تھی، ہم 5-6 ملین بیل پہ آ گئے۔ یہ کیوں ہوا ہے پاکستان؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ریسرچ ہے اس میں انویسٹ نہیں کیا۔ ہوا کیا ہے کہ جو بی ٹی کاٹن تھی انڈیا کے اندر، اس کا بیج ان ریگولیٹڈ پاکستان میں آتا رہا، لوگ لا کے لگاتے رہے، اور جو اس کو وہاں پہ بیماری لگی وہ ہمارے پر بھی آ گئی، چونکہ وہ ان ریگولیٹڈ تھا، اس کو ہم نے کسی نے توجہ نہیں کی، لوگ پرائیویٹلی جا کے اس کو لے کر آ کے یہاں پہ بیچتے رہے۔ اور اسی لیے اب سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے جو زراعت کے ریسرچ کے ادارے ہیں ان کو ری ویمپ کرنے کے لیے ابھی پرائم منسٹر نے 1000 ایگریکلچر کے ایکسپرٹس کو چائنا بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ہم اپنے خرچے پہ بھیج رہے ہیں کہ چائنا نے امیزنگ ترقی کی ہے ایگریکلچر ٹیکنالوجی کے اندر، ماڈرنائزیشن کے اندر، کہ وہ مختلف جو شعبے ہیں، چاہے وہ سیڈ ڈیولپمنٹ ہے، چاہے وہ فارم میکنائزیشن ہے، یا وہ دوسرے ان کے پروڈکشن کے مینز ہیں جس میں کہ وہ آپ نے کنٹرول ٹارگیٹ رکھا ہے انوائرمنٹ کہ میں۔ اگلے 5 سالوں میں ہم نے کاٹن ییلڈ کتنی، مطلب ٹوٹل کاٹن پروڈکشن دوبارہ 25 کو 20 ملین بیلز کہاں لے جانی ہے؟ کوئی آپ کا جی ذہن میں ہے؟ انشاءاللہ اس کو لے کے جائیں گے، تقریباً ہمارا یہی خیال ہے کہ پرانی جو ہماری 15 ملین بیل تک کو تو ہمیں جانا چاہیے نا، جس سے ہم ان ہاؤ مینی ایئرس؟ I think in 3 to 4 years we should be there۔ آپ کے پاس اسٹریٹجی کیا ہے جس سے 15 ملین بیل؟ جیسے میں نے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ریسرچ کے اوپر توجہ دیں، بیج بہتر کریں۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ اپرچونٹی جو ہمارے پاس اب آ رہی ہے، مثال کے طور پہ پنجاب میں، سندھ میں کپاس اور شوگر کین کا آپس میں بڑا کانفلکٹ ہے، بہت سارا ہمارا وہ ایریا جہاں کاٹن بیلٹ میں گنا لگ گیا، گنا لگ گیا۔ اب ہم نے کچی کنال کو دوبارہ بحال کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلوچستان کی زمین ہے جو فیز 1 سے تقریباً 60,000 ایکڑ اس سے سیراب ہوگی، اور اسی کو ایکسٹینڈ کریں گے تو 1.25 ایکڑ ہمیں اور مل جائے گی۔ یہ 1.25 ایکڑ اگر ہم کاٹن بیلٹ بنا دیں تو وہ اتنی زرخیز زمین ہے، اس پانی کے ساتھ اٹ از کیپیبل آف گیونگ اس
ورلڈ کلاس آؤٹ پٹ. اچھا، سب سے بڑا ایشو ایک وہ ہمارے اکانومی سے گورنمنٹ کالج لاہور میں، ابھی میرے نام ذہن میں رشید صاحب تھا یا کیا ان کا نام تھا، وہ کہتے ہوتے تھے کہ کوئی بھی اقتصادی ترقی یا جی ڈی پی گروتھ بے معنی ہے اگر وہ لوگوں کی زندگیوں میں بہتری نہیں لا سکتی. تو ہمارا تو 40% سے زیادہ تو پاورٹی لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی زندگی میں کیسے بہتری آئے؟ دیکھیں ان کی معیشت میں غربت ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے. آپ نے معیشت کا انجن سٹارٹ کرنا ہے، آپ نے ویلتھ کریشن. دیکھیں 3 چیزیں ہیں جن پہ ایک جدید معیشت کا دار و مدار ہے. پہلا کلیہ یہ ہے کہ واٹ از یور ویلتھ کریشن ایبلٹی. آپ نے معیشت کے اندر دولت کی پیدا ہونے کی صلاحیت کو اضافہ کرنا ہے، صنعت سے کرنا ہے، زراعت سے کرنا ہے، سروسز سیکٹر سے کرنا ہے، کریٹیو انڈسٹری سے کرنا ہے، بلو اکانومی سے کرنا ہے، جو بھی ہمارے پاس ذرائع ہیں. دوسری چیز یہ کہ وہ جو آپ دولت پیدا کرتے ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن کتنی فیئر ہے، چونکہ اگر اس سے ناہمواری ہو تو وہ بھی ایک مرض آپ کا اور پیدا ہو جاتا ہے، نیکی برباد اور گناہ لازم، چونکہ وہ ناہمواری آپ کو سوشلی اور پولیٹیکلی ڈسٹرب کر سکتی ہے. سو یو ہیو ٹو میک شیور کہ اس کے کوئی ایکیومولیشن نہ ہو اور ناہمواری نہ ہو. تیسری چیز بڑی اہم ہے کہ آپ نے اگر کامیابی حاصل کر لی، ہاؤ ول یو سسٹین اٹ. دیٹ کین اونلی ہیپن تھرو پروڈکٹیوٹی، کوالٹی اینڈ انوویشن. یہ 3 ڈرائیورز ہیں کمپیٹیٹیونیس کے. آج دنیا میں عالمی مسابقت ہے. ہم نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے جس میں ہم انڈسٹری اور ایگریکلچر کے ساتھ مل کر ان تینوں چیزوں پہ کام کریں گے، اور ایک نیشنل لیول پہ پروڈکٹیوٹی ایوارڈ شروع کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر دیکھیں پیداوار ہم سمجھتے ہیں، پیداواریت کو ہم نہیں سمجھتے. یعنی کہ پروڈکشن اور پروڈکٹیوٹی میں فرق ہے. آپ کتنے ان پٹ سے کتنی زیادہ آؤٹ پٹ لیتے ہیں، یہ پروڈکٹیوٹی ہے. لیکن اگر آپ صرف یہ کہیں جی میں نے 100 من کپاس پیدا کرنی ہے، چاہے وہ 10 ایکڑ سے ہو، تو وہ ایک پیداوار ہے. لیکن وہی 100 من اگر آپ 5 ایکڑ سے لیں تو یہ آپ کی پیداواریت میں اضافہ ہے، پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہے. اس طرف ہماری توجہ ہے کہ ہم اپنی پریکٹسز بہتر کریں. ہماری ابھی بھی بڑی ایگریکلچر کی پریکٹسز پریمیٹیو ہیں. فارم میکنائزیشن ابھی بھی بہت لو ہے. سر ایک اور بڑا ایریا جو ہمارے لیے چیلنجنگ ہے اور سالہ سال سے ہے، انڈیا اور چائنا کے نمبر دیکھتا ہوں ایف ڈی آئی کے، تو وہ آسمان پہ کھڑے ہیں. اور ہمارے یہاں ایف ڈی آئی وہ ہم ہاتھ جوڑ کے چینیوں سے کچھ تھوڑی بہت کہتے ہیں آ جاؤ، یا آپ سعودی عرب کے پیچھے کافی عرصے سے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں کہ یہاں ایک وہ ریفائنری لگا دو. اس طریقے سے ہمارے یہاں انویسٹمنٹ آتی ہے، باقیوں کو ہم ڈرا ڈرو کے بھگا دیتے ہیں پاکستان. اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری انویسٹر جو ہے نا، وہ اس وقت $2 ٹریلین ڈالر جو ہے $2 ٹریلین وہ گلوبل میں پورے گلوب میں فلوٹ کر رہا ہے. ساری آئل اینڈ گیس کمپنیاں پاکستان سے بھاگ گئی. ساریاں جو میڈیسن کی کمپنیاں تھی پاکستان سے ملٹی نیشنل ساریاں بھاگ گئی. کیوں؟ ہماری حرکت. پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ڈسکنٹینیوٹی آف پالیسی. یہ وہ 2 مرض ہیں جن کو ہمیں اگر علاج نہیں کریں گے تو سونے کی پالیسیاں بنا لیں کچھ نہیں ہوگا. اس کا علاج کا ہمارے پاس ابھی تک کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کا ہے میرا خیال ہے ہماری سوچ بدلنی. دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو پاکستان میں جتنی خرابی پیدا ہوئی نا، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو 3 طاقت کے ستون تھے وہ ہمیشہ مس الائنڈ رہتے تھے. ابھی بھی مس. اب مجھے امید ہو چلی ہے، دعا کرنی پڑے. ہاں نہیں انشاءاللہ امید ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیکل لیڈرشپ، عدلیہ، یہ تینوں کم از کم اب اس سینس میں ہے کہ پاکستان ہیز اے چیلنج اور اس کو ہم لڑ کے نہیں کر سکتے. ہمیں آپس میں ایک الائنمنٹ کے ذریعے ملک کے اکنامک آبجیکٹیوز کے ساتھ الائن ہو کر آگے چلنا اور ایک پازیٹیو سینرجی کریٹ کرنی ہے. پوری دنیا کہتی ہے کہ یہاں آف شور میں، خزدار میں، ان علاقوں میں آئل اینڈ گیس رچ ہے، ہم وہاں ایکسپلور ہی نہیں کر سکتے. جی وہاں انویسٹمنٹ نہ خود کرنے کی پوزیشن میں، نہ فورن کمپنی کو لاگ بٹھا سکتے. جی تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کر اس ملک میں اگر ہم سٹیبلٹی کو برقرار رکھیں، پالیسیز کو 10 سال کا دورانیہ دیں، پاکستان اگلے 10 سالوں میں ہر ملک کو بیٹ کر سکتا ہے. اتنا پوٹینشیل ہے ہمارے لوگوں میں. آپ دیکھیں نا، ہمیں پڑھا دیا گیا ہے، ہماری سیلف اسٹیم تباہ کر دی چور ڈاکو کر کے. آپ پاکستان سے باہر جائیں، مڈل ایسٹ میں جائیں، یورپ جائیں، امریکہ جائیں، تیسری ملک سے پوچھیں یار پاکستانی کیسے لوگ ہیں، وہ 2 چیزیں کہے گا، محنتی ہیں اور بڑے ذہین ہیں. سر یہاں بیانیہ تھا چور ڈاکو کا، یہاں بیانیہ تھا مودی کے یار کا، یہاں بیانیہ تھا نیا پاکستان بنانے کا، اور اب تازہ ترین بیانیہ ہے یہودی کے ایجنٹ کا. اگر ہمیں عقل نہ پہلے تھی نہ عقل اب ہے، ہمیں اس سے آگے نہ نکلے تو ہمیں پچھتانا پڑے گا. ہمارا بچہ باہر جا اس لیے رہا. ہمیں بیانیہ اپنانا پڑے گا کارکردگی کا، ڈیلیوری کا، کہ ہم سیاست کو سوشل میڈیا کا ڈرامہ نہ سمجھیں کہ جس طرح آپ فلم کو دیکھ کے روتے ہیں اور ہنستے ہیں لیکن اس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. انفارچونیٹلی پاکستان کی سیاست کو سوشل میڈیا کا ایک سوپ آپرا بنا دیا گیا. پاکستان کی سیاست کو گراؤنڈ کے اوپر حقیقت کے ساتھ کارکردگی کے اوپر ہونا چاہیے. اگر کوئی اچھا کر رہا ہے وہ کنٹینیو کرے، اگر کوئی اچھا نہیں کر رہا اس کو ڈسکنٹینیو کرایا جائے. آخری سوال پوچھ لوں، سوشل میڈیا کا بیانیہ سے تو جواب دے دیں وہ ٹھیک ہے، لیکن انٹرنیٹ کی تار کاٹ کے جواب دیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے.